السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. آج کا ولاگ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے. ایک طرف گنڈا پور اور علی محمد خان ان کو جوتے پڑ گئے ہیں اور جو ان کا جلسہ فلاپ ہوا ہے اس کے بارے میں جو میں نے ساری تفصیلات آپ کو بتانی ہے. دوسری طرف ان کے مرد حضرات جو ہیں وہ بیریئرز توڑ کے خواتین کے اوپر حملہ کر دیا, خواتین کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتے رہے, وہ بھی کچھ میں نے آپ کو کلپس دکھانے ہیں آج کے ویڈیو میں. تیسری طرف جناب ہر بندہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. ہمارا ایک پاکستانی باکسر, اس کے اوپر ایک بھارتی باکسر نے حملہ کر دیا جناب, اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا کیونکہ اس نے ایک مخصوص اشارہ کیا تھا. وہ مخصوص اشارہ کیا تھا جس پہ اس کی چھیڑ بن گئی اور ٹرمپ نے اس کو ویسے ہی ڈبل کر دیا ہوا ہے. وہ بھی میں نے آج آپ کو کلپ کی صورت میں دکھانا بھی ہے, بتانا بھی ہے. ساتھ میں جناب آپ کو میں نے بتانا ہے کہ مریم نواز جو ہیں ان کے خلاف ایک بہت ہی گندی کیمپین کرنے والے 3 لڑکے گرفتار ہوئے ہیں. وہ کیا گندی حرکتیں کر رہے تھے اور کیوں پکڑے گئے ہیں, اور پکڑے جانے کے بعد ان کے کنیکشنز کیا نکلے ہیں آج کے ویڈیو میں, وہ بھی آپ کو بتانا ہے. اس کے علاوہ ڈکی بھائی کا ایک بہت ہی کلوز سوشل میڈیا انفلوئنسر, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ولاگرز جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں, تو وہ ایک اور ولاگر جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. اب وہ کون ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے. ساتھ ہی آج کے ولاگ کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو کہ ولاگ میں آپ جب پورا سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خوشخبری کیا ہے. خاص طور پہ پنجاب والوں کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے اور آنے والے دنوں میں وہ خوشخبری پورے پاکستان کے لیے ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سے. جناب اس سے پہلے کہ آج کے ولاگ کی کوئی پہلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, میں آپ کو اسکرین کے اوپر ایک کلپ دکھا رہی ہوں. اس وقت میرا ایڈیٹر آپ کو دکھا رہا ہوگا, یہ لاہور کے اندر اور دوسرے شہروں کے اندر ایک نیا فراڈ سسٹم جو ہے وہ شروع ہوا ہے. پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب گرمی ختم ہوتی ہے اور موسم ذرا اچھا ہوتا ہے اور سردیاں آنے والی ہوتی ہیں تو موسٹلی اس طرح کے جو چکر باز لوگ ہیں وہ اسموک کا فائدہ اٹھا کے, فوگ کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو لوٹتے ہیں. سی سی ڈی آج کل ویسے بھی بڑی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے. تو دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خاتون ہے اس کے ساتھ یہ جو ہوا ہے یہ دن دہاڑے لاہور کے ایک ایسے علاقے میں ہوا ہے جہاں پر اقبال ٹاؤن کا جو علاقہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا, وہاں پہ ہر وقت شور ہوتا ہے, گہما گہمی ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں, کوئی سنسان جگہ نہیں تھی. سڑک کے بیچوں بیچ یہ جو خاتون ہے اس کو لوٹنے کا طریقہ جناب یہ کہ پیچھے سے بائک والا آتا ہے اور آ کر ٹکر مار دیتا ہے. یہ خاتون جو ہے یہ غصے میں باہر نکلتی ہے گاڑی سے دیکھنے کے لیے کہ اس کی گاڑی کو کہاں ٹکر ماری ہے. بیچ سڑک کے اندر جو ہے جیسے ہی وہ خاتون پیچھے نکل کر دیکھتی ہے تو یہ جو شخص ہے یہ انتہائی شفاق اور چلاکی کے ساتھ جناب کیا کرتا ہے, اس خاتون کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور گاڑی چلا کے بھاگ جاتا ہے, گاڑی لے کر فرار ہو جاتا ہے. یہ نیا طریقہ, ویسے تو لاہور کے اندر یہ بہت ہو رہا ہے, بہت سالوں سے ہو رہا ہے, لیکن اب یہ پیچھے سے گاڑی مار کے اور اس طریقے سے گاڑیاں لے جانے کا یہ نیا طریقہ نکلا ہے. بہرحال اچھی بات یہ ہے, یہ واقعہ جو ہے یہ میری اطلاعات کے اکارڈنگلی 4 دن پہلے لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں پیش آیا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ملزمان فائنلی گرفتار ہو چکے ہیں اور گاڑی جو ہے وہ خاتون کو مل چکی ہے. ادروائز یقین کریں کہ میرے خود کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا ٹھیک 2 سال پہلے. آئی فون 12 پرو میکس گاڑی کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ جب گاڑی آپ سگنل پہ روکتے تھے تو جو سائیڈ کے شیشے ہیں ان کو اندر کر دیتے تھے. یہ جو نوسر باز ہیں دونوں سائیڈوں پہ کھڑے ہوتے تھے اور جیسے ہی آپ شیشہ کھولتے تھے اس کو شیشے کو ٹھیک کرنے کے لیے تو دوسری سائیڈ کا جو بندہ ہے وہ آ کے آپ کی گاڑی کے اندر ہاتھ مار کے فون اٹھا کے لے کے بھاگ جاتا تھا. تو آج تک دیکھیں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا, میرا وہ نقصان ہوا اور میں اس پہ چپ کر کے صبر کرنے کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں, بالکل آنکھیں اور کان ہوش کے ناخن لے کے آپ نے کھول کے رکھنے ہیں جناب, کہ آپ نے دیکھتے رہنا ہے. اور خاص طور پہ سڑک کے درمیان میں اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کرتا ہے تو سمجھ جائیں, تھوڑے الرٹ ہو جائیں. چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے جو جلسہ کیا اور پھر جوتوں میں جو دال بٹی اور پھر جس طریقے سے وہاں پر شور و غوغا ہوا, سننے میں آیا کہ علی محمد خان کو جو ہے وہ چپل پڑ گئی اور گنڈا پور کے اوپر جو ہے وہ گندی گندی وہاں کے لوگوں نے گالیاں کسی. یہ پورا حال احوال جو ہے اس جلسے کا وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی, لیکن اس سے پہلے میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں اس چیز کی طرف جو آج سے کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروائی تھی. میں نے آپ کو کیا کہا تھا, یہی وہ سیاستدان تھے, یہی وہ پی ٹی آئی کے وزراء تھے, یہی وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے جو ہمیشہ دوسروں کی عزت اچھالتے تھے. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مسجد نبوی کے تقدس کو بھی پامال کیا تھا, وہاں جا کر بھی ان لوگوں نے نعرے لگائے تھے جہاں پہ اونچی آواز میں بات کرنا بھی منع ہے. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے احسن اقبال جب وہ اپنے ہوٹل کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو وہاں پہ نعرے بازی کروائی تھی. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مریم اورنگزیب کے پیچھے جو ہے وہ جتھوں کو چھوڑا تھا. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے نواز شریف کی گاڑی کے اوپر کافی پھینکوائی تھی. یہی وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ایون فیلڈ کے باہر جا کے گندی گندی گالیاں دو, انڈے پھینکو, ٹماٹر پھینکو,
یہی وہ لوگ ہیں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہ باہر کے ملک جب اپنی مسز کے ساتھ گئے تو جنرل باجوہ اور قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے انہوں نے لوگوں کو چھوڑ دیا. مطلب لوگوں کو چھوڑ دیا کہنا تو مجھے اتنا مناسب نہیں لگتا, جیسے کتے نہیں بھونکتے ہوئے پیچھے بھاگتے. ایون کہ ان لوگوں نے بڑی بڑی شخصیات کی گاڑیوں کو نوچا, ان کے پیچھے جو ہے وہ آوازیں کسیں. آج اس مکافات عمل کا یہ لوگ خود شکار ہو رہے ہیں. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کروایا. آج وہی عوام جن کو انہوں نے تیار کیا تھا دوسروں کے لیے, وہ کہتے ہیں نا دوسروں کے کتے خود کو پڑ گئے, تو اب وہ سب کچھ ان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہے. اب جب یہ جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں تو لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں, آج لوگ ان کے اوپر تانے کستے ہیں, اور آج لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں گندی گندی باتیں کرتے ہیں. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں علی محمد خان کی تصویر, جس میں جناب نیچے فوٹو شاپ کر کے نکر پہنا کے لکس کا اشتہار لگا کے اوپر لکھا ہوا ہے بس ذرا سا لکس, اور پرائس لکھی ہوئی ہے 55 روپے. وہی 55 روپے فی لیٹر جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ 55 روپے فی لیٹر والے جہاز کے اندر جو ہے وہ طے کرتے ہیں فی کلومیٹر. پھر آپ یہ آگے دیکھیں, یہ محمد رومی نامی ایک اکاؤنٹ ہے اور اس نے تصویریں لگائی ہوئی علی محمد خان کی مختلف, اور اوپر لکھا ہوا ہے اس ڈیش کا ریٹ کارڈ, گنجا کرنے پر $10,000, داڑھی مونچھ اڑانے پہ 5,000 اور آئی بروز اڑانے کے اوپر $2,500 کا انعام. اوپر لکھتا ہے اگر یہ فوجی بھڑوا آپ کو 27 سپٹمبر رنگ روڈ موٹر وے پشاور والے جلسے کے بعد کسی بھی دن مل جائے تو آپ کو نیچے دیے گئے ریٹ کارڈ کے مطابق جو ہے وہ پیسے دیے جائیں گے, نقد انعام. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے ان کتوں کو تیار کیا تھا. معذرت کے ساتھ یہ ورڈز بولنے پڑ رہے ہیں لیکن اس کو بولے بغیر سمجھ نہیں آئے گی. آج وہ اپنے ہی کتے اپنے ہی اوپر پڑ گئے, آج ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب ان کا یہ جو جلسہ ہوا ہے اس جلسے میں وہ لوگ جو تھے جو تیار کیے گئے تھے وہ ان کو پڑ گئے, پھر انہوں نے جوتیاں ماری, پھر انہوں نے جو ہے جوتوں میں دال بانٹی. ایک اکاؤنٹ ہے جی حجاب رندھاوا نام کا, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ یا اوپن ایئر پب. اچھا ہوا کیا یہاں پہ کہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے جو الگ الگ جگہ بنائی گئی تھیں. اب پی ٹی آئی کے اندر تو پہلے ماضی میں یہ نہیں ہوتا رہا کہ عورتیں اور آدمی الگ الگ جو ہے وہ جلسہ اٹینڈ کریں, وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے سب کچھ اوپن کھلا ماحول ہوتا تھا. اب وہاں کے جو مرد حضرات ہیں ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی, انہوں نے کیا کیا جناب, بیریئرز کو ہٹایا, عورتوں والے خانے میں گھس گئے, خواتین کو چھیڑتے رہے, ہراساں کرتے رہے, اور جب انہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آئے کس لیے یہاں پر, ہمارا یہی تو کام ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جو انقلاب انہوں نے لے کر آنا تھا وہ انقلاب تو ان کے کئی پیدا ہو چکے ہیں وہاں جلسوں اور دھرنوں کے اندر. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سی خواتین ہوتی ہیں یا وہ کون سی فیملیز ہوتی ہیں جو اپنی عورتوں کو بالکل بے یار و مدد اکیلے جو ہیں اس طرح کے جلسوں میں اس طرح سے دھکے کھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ عظمہ زاہد بخاری جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا. ظاہری بات ان کو موقع ملا تو انہوں نے ٹویٹ کرنا تھا. یہ خبر اے آر وائی کے اوپر چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا پشاور میں جلسہ, وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں گنڈا پور, خطاب کے دوران کارکنان کا ان کے اوپر احتجاج, پنڈال میں موجود کارکنان کے نعرے, علی بن گنڈا پور کا خطاب سننے سے انکار, احتجاج کرنے والے کارکنان کے علی بن گنڈا پور کے خلاف نعرے, بوتلیں بھی پھینکی گئی. اس کے علاوہ کارکنان کے نہیں کے نعرے, گنڈا پور کو خطاب چھوڑ کر جانا پڑ گیا. اور پھر اس کے بعد گنڈا پور نے مائک چھوڑا تو علی محمد خان نے خطاب کرنا شروع کیا. احتجاجی کارکنان کے علی محمد خان کے خلاف بھی نعرے اور ان کو جوتے دکھانا شروع کر دیے. اور اس پہ عظمہ بخاری نے لکھا ہائے ہائے یہ کیا سن رہی ہوں, جوتیوں میں دال بٹنا شروع ہو گئی ہے, بدتمیزی کی دوائی خود استعمال کر کے مزہ تو آ رہا ہوگا. پھر آپ نے دیکھا کہ جو وہاں پہ طوفان بدتمیزی ہوا اس جلسے کے اندر مرد حضرات خواتین کے پورشنز میں آ کر جس طرح سے ناچتے رہے. اس کے اوپر ایک اکاؤنٹ ہے جی خرمی, اس نے لکھا حافظ صاحب دورے پر کیا گئے, اذانوں کی جگہ پھر سے ناگن ڈانس شروع ہو گیا, حافظ صاحب واپس آ جاؤ مشن نور خطرے میں ہے. تو یہ بیسیکلی ان کا مشن نور ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر پارٹی کو سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, آپ کو محض وہ لوگوں کا جتھا نہیں ہوتا جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس سے آپ کو ان کا مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کماش کے لوگ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کا اس قوم کے اوپر یہ احسان ہے کہ ایک ہی کماش کے سارے لوگ انہوں نے ایک ہی پارٹی کے سپورٹرز کے طور پہ اکٹھے کر کے علیحدہ کر دیے ہیں, بتانے کے لیے کہ یہ کس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. اب یہ کس کماش کے لوگ ہیں, ظاہری بات ہے اسی طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو یہ 3 اجڑ جاہلوں کی تصویر نظر آ رہی ہوگی. بیسکلی انہوں نے حرکت جناب کیا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف یعنی مریم نواز کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. این سی سی آئی اے نے ان کو گرفتار کیا ہے, اور فیصل آباد کا جو این سی سی آئی اے کا آفس ہے انہوں نے جناب ان کو غیر اخلاقی اور ناشائستہ زبان استعمال کرنے پر اور ساتھ میں منفی ویڈیوز اپلوڈ کرنے پہ گرفتار کیا ہے.
اور نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے ان کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ سرگودا کے یہ رہائشی نوجوان تھے، سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی ویڈیوز بناتے تھے مریم نواز کے خلاف۔ انہوں نے بتایا کہ تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے اور جنرل بس سٹینڈ پر ان کی موجودگی کی اطلاع کے اوپر چھاپہ مار کر ان کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے موبائل فونز بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ اب مطلب اچھا ہوا، پھر بعد میں یہ لوگ مظلوم بن جاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ فاشزم ہے، یہ کیسی گورنمنٹ ہے، ہمیں پکڑ لیتی ہے، یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ ویسے پاکستان کے اندر اہل یوتھ جو ہیں ان کو کوئی کیڑا کاٹتا ہے وہ دوسروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، بوتلیں پھینکتے ہیں، نعرے کستے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں۔ دوسری طرف بھارتی جو ہیں آج کل ان کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ وہ بھی جو ہیں وہ والے ہوتے ہیں نا ہلکائے ہوئے کتے، ان کی طرح کا وہ سلوک کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں کو جہاں دیکھتے ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پہ ان کی چھیڑ بن گئی ہے، 6-0 کا جیسے نشان کوئی بناتا ہے پاکستانی، ان کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے 6 جٹ گرائے تھے۔ اب ٹرمپ اوپر سے آتے ہیں، ٹرمپ رہی صحیح ساتھ وہ بھی پوری کر دیتے ہیں، ٹرمپ آ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ 6 نہیں تھے، وہ تو 7 تھے، اس کے اوپر وہ ان کی حالت ہی بالکل جو ہے نا وہ ریویز کی طرح ہو جاتی ہے۔ اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہمارا پاکستانی باکسر ہے، اس کا نام ہے سمیر خان۔ اس نے بھارتی باکسر کے سامنے جو ہے وہ اشارہ کیا جہاز کا جیسے اس نے اشارہ کیا وہ سامنے سے آیا، اس نے آ کے اس کو دھکا دے مارا، اور اس کے بعد بھی دھکا کھا کے بھی اس نے جناب 6-0 کا سائن بنا دیا۔ اب جب 6-0 کا سائن بنایا تو پھر سننے میں آیا کہ وہ تو بے ہوش ہو کے زمین پہ جو ہے نا وہ لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا۔ وہ خیر بعد کی بات ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن پاکستانیوں نے صحیح بھائی انڈینز کی آج کل چھیڑ بنائی ہوئی ہے۔ چلیے اب میں اگلی خبر کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ پچھلے کافی دنوں سے میں نے آپ سے پرومس کیا ہوا تھا کہ جیسے جیسے اس میں اپڈیٹ آئے گی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ فردر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبرز بلاگرز ہیں ان کے خلاف آج کل کریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈکی بھائی اس وقت زیر حراست ہیں، اور اسٹرالوجی اقرا اور یہ جتنے بھی باقی لوگ ہیں ان کے خلاف، اور رجب بٹ کے خلاف انٹرپول کے ذریعے ان کو لانے کی کارروائیاں جو ہے شروع ہو چکی ہیں۔ لیکن ایسے میں ایک اہم گرفتاری سامنے آئی ہے۔ ڈکی بھائی کے بعد سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے جی اسد ندیم مغل۔ ویسے میں ذاتی طور پہ نہیں جانتی، نہ میں نے کبھی دیکھا ہے، لیکن جناب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو بھی فائنلی گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ ان کے تعلقات بھی ڈکی بھائی کے ساتھ جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسد ندیم مغل جو ہیں ان کو آن لائن جوا ایپ پروموٹ کرنے کے سلسلے میں حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ بیسکلی شارجہ میں رہتے تھے، شارجہ سے یہ لاہور آئے تھے، اور امیگریشن کے دوران جو ہے وہ ان کو FIA کے جو حکام ہیں انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ اسد ندیم کو ڈکی بھائی سے روابط کے شعبے میں گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن آن لائن جوا کیس کے اندر دیگر انفلوئنسرز کے خلاف بھی اس وقت تحقیقات جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی سب سے اچھی خبر جو ہے وہ میں نے سب سے اینڈ پہ رکھی ہوئی تھی، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جناب۔ وہ خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پورے پنجاب کے اندر، ویسے پورے پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے، لیکن پنجاب کے اندر 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے، بہت بڑا ہے پنجاب۔ وہاں پر ہر سال جب ویدر چینج ہوتا ہے تو اسموگ آ جاتی ہے، اور اسموگ کی وجہ سے جو ہماری ایئر کوالٹی ہے وہ انتہائی پلیوٹیڈ ہو جاتی ہے۔ اور اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس صرف اکتوبر کا منتھ ہے، اکتوبر آنے میں بس 1-2 دن تو رہ گئے ہیں۔ اب اکتوبر کے اندر، اکتوبر کے اینڈ پہ اور نومبر کے سٹارٹ میں اسموگ شروع ہو جاتی ہے۔ مریم اورنگزیب جو ہماری سینئر صوبائی وزیر ہیں جی، ان کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان کا پہلا جدید ترین ایئر کوالٹی فورکاسٹ سسٹم جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، اور ان کا کہنا تھا، انہوں نے ایکس کے اوپر آ کر پیغام دیا کہ یہ نظام جو ہے موسمی حالات اور فضائی آلودگی کی درست پیش گوئی کر کے لاہور، فیصل آباد سمیت دیگر بڑے شہروں میں آلودگی کم کرنے میں مدد دے گا۔ یہ ہفتہ وار رپورٹس بھی جاری کرے گا۔ یہ فورکاسٹنگ سسٹم ریئل ٹائم مانیٹرنگ اور جدید سائنسی ماڈلز کا امتزاج ہے جو کہ عالمی فضائی انڈیکس کو واچ کرے گا۔ اور میں دیکھ رہی تھی کچھ دن پہلے ایک کلپ جس میں مریم نواز نے کچھ گاڑیاں بھی منگوائی ہیں جو کہ اسموگ کو ختم کرتی ہیں۔ وہ میں سمجھتی ہوں کہ پورے پنجاب کے اندر تو آبویسلی ابھی وہ اتنی گاڑیاں تو نہیں آئیں کہ وہ سارا سسٹم ٹھیک کر دیں گی، لیکن کم از کم انہوں نے انیشیٹو تو لیا ہے۔ میں 100% شیورٹی سے کہتی ہوں کہ اگر کسی اور جماعت کی یہاں پہ ریپریزنٹیشن ہوتی تو انہوں نے کہا تھا ہم کیا کریں، خان صاحب ہوتے تو کہتے اوئے میں کیا کروں، میں اسموگ کے اندر اڑ جاؤں، اور اگر یہ ہوتے جناب دوسری پارٹی والے تو انہوں نے کہا تھا سائیں ہم کیا کریں، سائیں ہمارا تو خود ادھر پانی نہیں آتا تو ہم ادھر کیا کریں۔ تو کم از کم آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو اس طرح کے سیاستدان ملے ہیں، ایسے حکمران ملے ہیں جو کم سے کم آپ کا درد دل تو رکھتے ہیں، کم سے کم اگر آپ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے تو صحیح جگہ تو استعمال کر رہے ہیں، کم سے کم آپ کے بارے میں سوچتے تو ہیں۔
ورنہ آپ اگر ان کے ترقیاتی منصوبوں کو نکال کر باقی کام دیکھیں گے تو آپ کو مغلوں کے پرانے کھنڈرات ہی ملیں گے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد